السلام علیکم ڈیفینس لورز ویورز، جب بھی پاک فوج کے سربراہ کی تبدیلی ہوتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جانے والے فوج کے سربراہ نئے آنے والے جنرل کو ایک چھڑی تھماتے ہیں۔ اس چھڑی کو کیا کہا جاتا ہے، یہ کس ملک سے منگوائی جاتی ہے اور اس چھڑی کی کہانی میں آخر کیا خاص بات ہے۔ اس کے علاوہ آرمی جنرل کے لیے کس موقع پر اس چھڑی کو اپنے پاس رکھنا ضروری ہوتا ہے اور یہ کس رینک کے آفیسر کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا۔ آپ کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی کہ یہ چھڑی اگر ٹوٹ بھی جائے تو اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ اس طرح کا ایک واقعہ بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگا۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، بیٹن آف کمانڈ یا ملاکا کین، جس کو کمانڈ کین بھی کہا جاتا ہے، اس بیٹن کو اسپیشل ملاکا کین سے تیار کیا جاتا ہے۔ ملاکا سنگاپور کے جزیرے کا نام ہے اور یہ کین یا چھڑی ملاکا جزیرے یعنی سنگاپور سے منگوائی جاتی ہے۔ ملاکا کین کو کنگ آف کین بھی کہا جاتا ہے۔ ملاکا کین بنیادی طور پر انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں پائے جانے والے بانس کی ہی ایک قسم ہے۔ ملاکا چھڑی وزن میں ہلکی لیکن مضبوط ہوتی ہے۔ جہاں تک پاک فوج کے کس افسر کو اس چھڑی سونپے جانے کی بات ہے، اس چھڑی کو فوج کی کمان سنبھالنے کے لیے ریٹائر ہونے والے جنرل سے نئے آنے والے جنرل کو ٹرانسفر آف پاور کی تقریب میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ فوج کے حلقوں میں بیٹن آف کمانڈ یا ملاکا کین کہی جانے والی اس چھڑی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کے تبادلے کے وقت خاص طور پر مد نظر رہنے والی یہ چھڑی دراصل پاک فوج میں بریگیڈیئر یعنی 1 اسٹار آفیسر اور ان سے اوپر کے عہدے پر ترقی پانے والے افسر کو سونپی جاتی ہے۔ بیٹن کہلانے والی اس چھڑی کو فوج میں بریگیڈیئر اور اس سے اوپر کے کسی عہدے پر ذمہ داریوں کی منتقلی کا علامتی نشان سمجھا جاتا ہے۔ ریٹائر ہونے والے چیف کی جانب سے نئے آرمی چیف کو ملاکا سٹک حوالے کرنے کی روایت برطانوی دور سے چلی آ رہی ہے۔ ملاکا چھڑی سری لنکا، برطانیہ، انڈیا اور پاکستان کے ملٹری یونیفارم کا حصہ ہے۔ پاک فوج میں بریگیڈیئر سے لے کر کور کمانڈرز، جی او سیز کے یونیفارم کا یہ لازمی حصہ ہے۔ ملاکا چھڑی اگر ٹوٹ بھی جائے تو اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ گو کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہمارے علم میں نہیں ہے، تاہم کچھ سورسز کے مطابق ایک دفعہ ایک آفیسر کی جانب سے اغوا کاروں کی اس سٹک سے پٹائی پر یہ چھڑی ٹوٹ گئی تھی۔ تاہم جب انہیں اپنا عہدہ دوسرے افسر کو سونپنا پڑا تو انہوں نے وہی چھڑی نئے افسر کو سونپی تھی۔ البتہ واضح کرتا چلوں کہ اس واقعے کی کسی دوسرے ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ فرینڈز، کئی موقعوں پر آرمی چیف اور کمانڈرز کو اپنے ساتھ یہ چھڑی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب قومی پرچم کو سلوٹ کر رہے ہوں، گارڈ آف آنر لے رہے ہوں، پریڈ کا معائنہ کر رہے ہوں تو تمام متعلقہ آفیسرز کو یہ چھڑی اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ البتہ صدر اور وزیر اعظم کو ملتے ہوئے اس چھڑی کو یا تو ساتھ نہیں رکھا جاتا یا پھر ایک خاص پوزیشن میں پکڑا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی میٹنگ آرمی چیف کے آفس میں ہو رہی ہو تو اس چھڑی کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ جہاں پاک آرمی میں 1 اسٹار آفیسر اور اس سے اوپر کے رینک کے لیے ملاکا چھڑی کی روایت ہے، وہاں پاک نیوی میں تلوار کو نیول چیف کیری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ 1 اسٹار رینک کے نیول آفیسرز کے پاس علامت کے طور پر بھی سوڈ موجود ہوتی ہے۔ اس سوڈ کو پریڈ کے معائنے اور پرچم کو سلوٹ کے وقت ساتھ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ تلوار بین الاقوامی سطح پر بھی نیویز میں سمبل کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ فرینڈز، اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جب بریگیڈیئر سے لے کر جنرل رینک تک سب کے پاس یہ چھڑی ہوتی ہے تو پھر اس میں ساخت، شباہت اور حجم کے لحاظ سے کیا فرق ہوتا ہے؟ تو اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس چھڑی میں ساخت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوتا، اور ویسے بھی یہ چھڑی صرف ایک علامتی چیز ہے اور محض افسر کی شخصیت میں مزید رعب اور دبدبہ ظاہر کرتی ہے۔ اصل اہمیت تو عہدے اور ان ذمہ داریوں کی ہوتی ہے جو ایک افسر نئے آفیسر کو سونپ کر جاتا ہے۔ فرینڈز، پاکستان میں نہ صرف آرمی چیف
بلکہ ایک اور عہدے اور اس چھڑی کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور یہ عہدہ ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی۔ اس عہدے پر مامور جنرل کی ریٹائرمنٹ اور نئے جنرل کی تقرری کے وقت بھی اسی طرح کی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس تقریب میں نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو جانے والا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کمانڈ بیٹن سونپ کر جاتا ہے۔ جنرل مشرف کے ابتدائی سالوں تک چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہی سب سے بڑا اور با اختیار عہدہ ہوا کرتا تھا، تاہم اب یہ تمام تر اختیارات آرمی چیف کے پاس ہیں۔ البتہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی عہدے کے اعتبار سے آج بھی آرمی چیف سے سینئر پوزیشن ہے، حالانکہ دونوں 4 اسٹار جنرل ہی ہیں، لیکن چونکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تینوں مسلح افواج کے جوائنٹ ہیڈ کوارٹر کا سربراہ ہوتا ہے، اس لیے اس عہدے کو سینئر تصور کیا جاتا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔